بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مل کے سلوات دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ. تو یہاں زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. میں 3 سٹیجز پہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. عظمت بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ. پھر ایک موضوع ہے کہ کون سے 3 محور ایسے ہیں کہ جن پر بیوی کی پوری زندگی استوار ہے. اور ایک آخری موضوع یہ کہ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کیوں کربلا میں ساتھ تشریف نہیں لے گئی تھی اور مدینہ میں کیوں رہی تھی. اب اس میں بھی 5 مزید وجوہات ہیں جہاں تک ہو سکے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ کی طلب کا نام ہے علی. مطلوب و کل طالب تو لفظ سنا ہے. ہر مطلوب کے طالب کا نام ہے علی. اللہ کی طلب کا نام ہے علی. علی کی طلب کا نام ہے عباس. اور عباس کے ذریعے سے حاصل ہوئے وہ ام المؤمنین. تو امیر المومنین کا جو ازدواج ہے بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سے وہ فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے 15 سال بعد ازدواج. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت تب ایام فاطمیہ کچھ عرصے بعد شروع ہو جائیں گے. جو بیوی کی شہادت ہے تو حضرت بی بی امامہ سے ازدواج ہے. بی بی فاطمہ سلام علیہ کی شہادت کے بعد پھر خولہ بنت جعفر سے ازدواج ہے مولا کا. کے بعد حضرت بی بی اسماء بنت امیس سے ازدواج ہے کہ جن سے تھے محمد ابن ابی بکر کہ جو مولا علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند ہیں. اور پھر ازدواج ہے بی بی فاطمہ کلابیہ سے جو بعد میں ام المؤمنین کہلائیں بیٹوں کی. اور مولا علیہ السلام نے حضرت عقیل سے یہ کہا تھا کہ تم ابغنی امرأۃ فحولۃ میرے لیے ایک شجاع ترین خاندان تلاش کرو لأنتلدنی غلاما فارسا تاکہ ایسا مجھے فرزند جوان حاصل ہو کہ جو شجاعت میں بے مثال. تو اگر آپ بی بی المؤمنین سلام اللہ علیہ کے خانوادے میں دیکھیں تو ملائب الاسنہ اس طرح کے القاب آپ کو ملیں گے بیوی کے اجداد میں. یعنی نیزوں سے کھیلنے والے, یعنی وہ تھے کہ جو وحشی جانوروں کا پیچھا کیا کرتے اور وہ اسے ڈر کے بھاگا کرتے. لہٰذا عباس شیر کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں شیر کے لیے اور بھی بہت سے نام ہیں. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے دوسرے شیر بھی ڈیر کے بھاگتے ہیں. تو جتنا ابوالفضل عباس علیہ السلام کربلا میں سامنے آئے مولانا اظہر سنجاری صاحب علیہ مقاموں کے فکر آئے کہ جتنا ابوالفضل عباس السلام کی شخصیت دنیا کے سامنے آئی یہ تو ام المؤمنین کے شیر کا اثر تھا. بھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے نہ پایا تھا. میں نے کیا کیا مل کے سلوات کے نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام محمد وعلی محمد. اچھا منتی مجلس سے آپ بھی اپنی حاجات کے لیے یہاں پر دل میں ضرور اس کو رکھیے گا. اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اس لیے کہ میں آخر میں ایک واقعہ بھی پیش کوشش کروں گا کہ حتی ایک مسیحی خاندان اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ دسترخوان بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سے مسیحیوں کو کیسے ان کی حاجت حاوی ہوئی ہے. تو بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس خاندان کو عقیل چکے نصاب تھے یعنی علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے. اور اس خاطر ہے کہ حضرت عقیل کے سامنے کوئی بھی عرب اپنے خاندان کی لنترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میرا باپ یہ تھا میرا دادا یہ تھا. عقیل فوراً بتا دیتے تمہارا باپ کہاں بھاگا تھا, تمہارا دادا کیا تھا, تمہارا یہ تھا اور اس کا کیا کردار تھا. تو عقیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ نصاب تھے, علم الانصاب کے ماہر تھے. لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احصا کر دیا ہے. یہ آیت عقیل کے لیے علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے. تو پھر مولا علیہ السلام نے کیوں حضرت عقیل سے کہا کہ آپ تلاش کیجیے جبکہ علی وہ ہیں کہ جو امام مبین ہے کہ جن میں ہر شے کے علم کا احصا ہے. تو ایک تو امیر المومنین تربیت دینا چاہتے تھے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جس ذمہ داری کو انجام دیں کہ اگر کہیں پر کوئی صالح رشتہ ہو سکتا ہے تو اس میں وہ اپنا جو ایک امکان ہے اور جو طریقہ ہے اور جو رول اس کو پلے کرے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کا ہونا اپنی ذمہ داری کے اعتبار ضروری ہے. ایک تو امیر المومنین نے اس ذریعے سے ہدایت فرمائی تھی اور دوسرا یہ کہ مولا بظاہر اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ جب میں اپنے فرزند کے لیے تیاری کر رہا ہوں تو تم بھی آمادگی رکھو اپنے فرزند کے لیے. تو علی کے یہاں عباس کی ولادت ہوئی, عقیل کے یہاں مسلم کی ولادت ہوئی. ایک سفیر حسین بنے, علمدار حسین بنے. تو عقیل کے ذہن میں اس گوشے کا آنا کہ جب علی تیار کر رہے ہیں اپنے کسی فرزند کو حسین کی خدمت کے لیے تو میں بھی اپنی نسل میں کسی کو رکھوں کہ جو ویسے ہی خادم حسین اور ناصر حسین بنے. تو آپ دیکھیے گا کہ بالکل ابوالفضل عباس السلام اور حضرت مسلم عقیل ان کا بڑا ساتھ ہے. تو ایک طریقے سے حضرت عقیل نے اس طرح سے اشارہ بھی لیا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے. تو حضرت عقیل تشریف لے گئے. کلابیہ خاندان مدینہ کے مضافات میں رہتا تھا یہ اور انتہائی اصیل اور ادبی گھرانہ. جب کوئی عربوں کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان ان کے آتا تھا تو 3 دن تک تو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آئے. 3 دن تک تو ویسے ہی مہمان رکھتے تھے. 3 دن بعد گفتگو کرتے تھے کہ بھائی آپ کے آنے کا سبب کیا ہے. تو حضرت عقیل وہاں پہنچے. بعض کتابوں میں کہ 3 دن تک وہاں مہمان رہے. اس کے بعد حضرت حزام جو بی بی فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کے والد ہیں وہ حضرت عقیل کی خدمت میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کا سبب. اور میں تو چشم تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں کہ حضرت حزام کے چہرے پر کیا خوشی اور مسکراہٹ ہوگی کہ جب حضرت عقیل نے یہ انہیں بتایا ہوگا کہ آپ کے گھر میں وجہ اللہ کا رشتہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس سے پہلے ایک بات ہے کہ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور حضرت حزام نے بھی خواب دیکھا تھا. بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ فرماتی ہیں کہ اپنی والدہ سے کہ انی رأیت رؤیا عجیبۃ میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے. کہ فرمایا ان کی والدہ نے پوچھا کہ ماں رأیت آپ نے کیا دیکھا ہے. فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان القمر ایک قمر ایک چاند نزل فی ہجری میری گود میں نازل ہوا ہے. وثلاثۃ نجوم اور 3 ستارے ایسے جو اس کے ساتھ ہیں. اور انی ضممت القمر مع صدری اور میں نے اس چاند کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. میں نے یہ خواب دیکھا. تو ان کے والد تشریف لے گئے اپنے قبیلے کے ایک بڑے عالم کے پاس اور پوچھا کہ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب تعبیر خواب میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے.
تو ان سے پوچھا کہ میری بیٹی نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جو افضل کائنات ہے اس کی بیٹی سے آپ کا رشتہ ہونے والا ہے، جس سے آپ کو 3 ستارے اور 1 چاند ملنے والا ہے۔ باپ نے خواب دیکھا حضرت حزام نے کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بیدی درتن، ایک ایسا ہیرا ہے میرے ہاتھوں میں کہ یلمعو کالشمس، جو سورج کی طرح چمک رہا ہے، اور میں جا رہا ہوں کہ اس ہیرے کی قیمت معلوم کروں۔ تو میں نے دیکھا ایک شخص کو، بہت توجہ کیجیے گا، میں نے دیکھا ایک شخص کو، تو میں نے اسے کہا کہ کیا آج کی قیمت بتلا سکتے ہیں؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو شخص نے جواب دیا کہ میں تو اس کی قیمت نہیں بتلا سکتا، ولیکن اہدیہ کا، میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں ایک ایسے شخص کی جو اس کی قیمت پتا کر سکتا ہے۔ بس اتنا خواب دیکھا اور اس کے بعد آگے کوئی نہیں۔ جب حضرت عقیل آئے تھے حضرت حزام کے یہاں پر، تو کہتے ہیں کہ واللہ رأیت ھذا الرجل فی منامی، خدا کی قسم میں نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا تھا جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں تمہیں اس شخص کی طرف ہدایت کروں گا کہ جو ہیرے کی قیمت تمہیں بتائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں ایک سلوات کا طب بنتا ہے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی موضوع کے ذہن میں رہے، میں اسی ترتیب سے چل رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عقیل سے جب پوچھا انہوں نے، کیونکہ کہا کہ میں آپ کیا رشتہ لے کر آیا ہوں، تو حضرت حزام نے پوچھا کہ کس کا رشتہ لے کر آیا میری بیٹی کے لیے؟ تو بے نہیں، کتاب کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں سہم اللہ صاحب و فلال الکتائب و مظہر العجائب والغرائب۔ اس کے اندر ایک پوری فضائل کی داستان ہے ان 3 فقروں میں۔ سہم اللہ صاحب، فرمایا میں اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں کہ جو اللہ کا ایسا تیر ہے جو کبھی خطا کے ساتھ نہیں جاتا، ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے۔ سہم اللہ صاحب و فلال الکتائب، کتائب جمع ہے، کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، کتائب یعنی لشکروں، فلال فل کہتے ہیں کسی کو بیکار کر دینا، اور فلال کہتے ہیں ایسا فل اور شل کر دینا کہ اس کے بعد کوئی طاقت اور ہمت ہی نہ رہے۔ میں اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں کہ جو لشکروں کو ایسے فل اور شل کر دیتا ہے کہ اس کے بعد ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اللہ کا وہ تیر جو کبھی خطا وار نہیں جاتا، میں وہ فلال الکتائب وہ مظہر العجائب والغرائب علی جو ابن ابی طالب، میں ان کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت حزام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے سعادت نہیں ہے، لیکن آپ ہی کے خانوادے کی شریعت ہے اور اس میں یہ حکم ہے کہ بیٹی سے پوچھ لیا جائے۔ اور وہ تشریف لے گئے اور انہیں پھر اس خواب کی تعبیر بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو ان کی دختر نے دیکھا تھا۔ بہرحال بی بی فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا نے جس کیفیت میں بھی اس خاموشی کے ساتھ کہ جو رضائی کی علامت تھی، کہتے ہیں کہ گویا بی بی فاطمہ کلابیہ ان کا رخ اقدس حیا سے جھک گیا ہوگا اور ان کی والدہ کا سر اقدس فخر سے بلند ہو گیا ہوگا کہ جب علی نبی علیہ السلام کا رشتہ آیا، اور اس طرح سے ازدواج ہوا۔ تو یہ عظمت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ پھر جب بی بی تشریف لائیں تو آپ ان کی زندگی میں دیکھیے گا 3 محور ہیں، ادب، ایثار اور عزا امام حسین۔ کہتے ہیں عزا امام حسین السلام کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کیا مدینہ منورہ میں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہے ادب، جو بی بی کی زندگی میں آپ کیسے نظر آئے گا، لا میراث الادب، ادب کی طرح کی کوئی میراث ہے ہی نہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بڑھ کر وراثت دے سکتا ہے وہ ادب ہے۔ بلکہ ایک بڑی لطیف حدیث ہے، کیونکہ ہم جہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ کیا ادب آداب ہمیں سکھلائے گئے، بس بڑی روٹین میں باپ کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی۔ تو مولا نے فرمایا ہے کہ کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے عقل کی محتاج ہے، والعقل یحتاج الی الادب، عقل ادب کی محتاج ہے۔ اس کو یہ یہاں اس عقل کی بات ہو رہی ہے کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ العقل ما عبد بالرحمن واکتسب بالجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ اس عقل کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا تشریف لائیں جب، تو ان کی زندگی کا جو پہلا محور ہے وہ ادب ہے، وہ تشریف لائیں تو وہ ویسے گھر میں داخل نہیں ہو گئے امیر المومنین کے، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو سن میں ان سے چھوٹی ہیں، ان سے اجازت طلب فرمائی کہ جب آپ اجازت دیں تو میں اس گھر میں داخل ہوں۔ بلکہ یہ جو ادب تھا یہ حضرت حزام سے انہیں ملا، اپنے بابا سے، کہ حضرت عقیل سے انہوں نے کہا تھا جب وہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر آئے اور حضرت عقیل سے فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں خادمہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت روایت میں ہے کہ حضرت عقیل نے جواب دیا تھا کہ لا تقل خادمۃ بل قل زوجۃ، خادمہ نہ کہیے، میں علی بن ابی طالب السلام کے لیے زوجہ یعنی میں رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو وہاں سے خادمہ کہا گیا اور یہاں سے زوجہ کہا گیا، اور اسی طریقے سے بی بی ام البنین نے اپنے آپ کو خادمہ کہا حسن اور حسین کے لیے، اور ہمیشہ حسن حسین نے ماں کہا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ تو ایک تو یہ ادب ہے۔ جب تشریف لائیں تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام بہت زیادہ علیل تھے، ان کی خدمت میں پہنچی۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ چونکہ نام ہے فاطمہ، لیکن جب فاطمہ کہا جاتا تھا تو بچوں کو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا یاد آتی تھی۔ اگر آپ ایک عام دنیاوی دستور و قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں، میں ایک عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی اہل بیت کے خانوادے کی بات نہیں کر رہا، تو دنیا کے دستور کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر ایک خاتون آئی ہیں کسی گھر میں تو ان کی شاید دلی خواہش یہ ہوگی کہ جو سابقہ خاتون گزر چکی ہے اب ان کا ذکر نہ ہو، اب میرا ذکر ہو۔ لیکن یہ ام البنین سلام اللہ علیہا فرمایا کہ فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی۔ تو جب فاطمہ کہا جاتا ہے تو بچوں کو ان کی والدہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا یاد آتی، تو مجھے فاطمہ نہ کہا جائے، فاطمہ انہی کو کہا جائے۔ اور اس کے بعد جب 4 بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے تو لقب ہوا بیٹوں کی ماں ام البنین۔ تو ایک ہے ادب، دوسرا ہے ایثار۔ ایثار بی بی کی زندگی میں اس طرح سے
کہ آپ کو مقاصد کی کتابوں میں اس طرح کے جملے ملیں گے کہ جب مدینہ سے قافلہ جا رہا ہے تو دیکھیں ماں تو اپنی اولاد سے بات کر سکتی ہے نا کہ ابوالفضل عباس السلام کو بلا کر کہا کہ حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا. جن کے ایک بیٹے نہیں، جن کے 4 بیٹے جو شہید ہوئے ہیں، 4 بیٹے شہید ہوئے، اور عباس، جعفر، عثمان، جن کا نام مولا علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا، اور عبداللہ یا اون 2 نام ملتے ہیں تاریخ میں. تو بہرحال 4 بیٹے ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے. اور حضرت امیر انیس نے اس حوالے سے 2 بند بھی لکھے ہیں ایک مرثیہ کے، اگرچہ کہ مصائب میں لیکن اس میں فضائل بھی ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کس کے حوالے کیا، امام حسین کو کس کے حوالے کیا. تو فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے آخری ملاقات کے لیے اور آخری وداع کے لیے قبر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، تو ہاں قبر زہرا سے آواز آئی گویا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. بی بی فاطمہ طلب فرما رہی ہے ابوالفضل عباس کو، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر، شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. اور اس کے بعد عجب مثال لکھا ہے کہ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. ابوالفضل عباس السلام نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کی طرف، جو قبر کے قدموں کی طرف اپنے سر کو رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. بی بی فاطمہ کہہ رہی ہے ابوالفضل عباس سے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کو کیا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کا آپس میں. تو ادب ایثار اور پھر عزا امام حسین علیہ السلام، ان کو میں تھوڑا سا مسائل بھی بیس کر دیتا ہوں. عزا امام حسین علیہ السلام کو کیسے مدینہ میں برپا کیا بی بی ام البنین نے، اور بی بی ام البنین کے سفرے کی کیا تاثیر ہے. لیکن ساتھ میں ایک فکرہ یہ کہ ایک سوال کبھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ بی بی خود کیوں ساتھ میں کربلا تشریف نہیں لے گئی. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو علماء نے لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا بی بی فاطمہ صغریٰ کے لیے اور خانوادہ بنی ہاشم کی دیگر مستورات کے لیے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ رہیں. ساتھ میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. عباس کے 2 بیٹے کربلا، فقط ابوالفضل عباس شہید نہیں ہے، ان کے بھائی بھی شہید ہیں، ان کے بیٹے بھی شہید ہیں، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ بیان کیا جاتا ہے یا محمد، اور ایک کا نام قاسم، اور ایک اور سب سے چھوٹے بالکل نونہال فرزند تھے جن کا نام تھا عبید اللہ. اور وہ بی بی ام البنین کے ساتھ اپنی دادی کے ساتھ مدینہ میں رہ گئے، جن سے نسل ابوالفضل عباس السلام آگے بڑھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہتمام کرنا تھا کہ مولا عباس علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھے گی ان فرزند سے، اور ان کی حفاظت فرمائی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے. تو بی بی ام البنین بی بی فاطمہ صغریٰ کے لیے اور عبید اللہ ابن عباس کے لیے، ساتھ میں اور خانوادہ بنی ہاشم کے لیے وہیں پر رکے بہو امام حسین علیہ السلام. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ خود بی بی کا تعلق کلابیہ خاندان سے، اور کلابیہ خاندان کا مدینہ میں اثر و رسوخ اس حد تک تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ میں چھوڑ کر چلے گئے بنی ہاشم کی مستورات کو تو بعد میں ان پر کوئی حملہ نہ کر دیں. تو اس کے لیے کسی ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہو کہ جو اتنی زیادہ معظمہ بھی ہو کہ ان کا روبر جلال ایسا ہو. یعنی گویا خانوادہ بنی ہاشم کی محافظہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا امام حسین کی غیر موجودگی میں. آپ ذرا غور فرمائیے گا یہ کتنی عظیم الشان بات ہے. یعنی گویا نسل عباس ہی میں سلسلہ رہا کہ وہ بنی ہاشم کی حفاظت فرمائے اور خانوادہ بنی ہاشم کی حفاظت فرمائے. اور یہ ابوالفضل عباس السلام کو ملا ان کی والدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے، لہٰذا بی بی ام البنین کو چھوڑ کر گئے. دوسری وجہ یہ تھی. تیسری ایک وجہ جو کہ اس پہ بھی قابل غور ہے بات کہ بی بی نہ صرف یہ کہ زوجہ امیر المومنین ہے بلکہ عالمہ ہے. عالمہ کیسے ہیں بی بی؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اب موضوع جو کیسا ہے کہ آپ مسائل سے فضائل پہ جائیں، فضائل سے مسائل پہ جائیں، فضائل میں بھی مسائل، مسائل میں بھی فضائل ہیں. تو ذرا اس کو فضیلت کے اعتبار سے سماعت فرمائیے گا بی بی عالمہ کیسے ہیں. حضرت فضہ جو اس گھر کی خادمہ ہیں وہ 20 سال قرآن سے گفتگو کریں. جو کنیز حضرت زہرا ہیں سلام اللہ علیہا وہ ایسی عالمہ ہوں کہ زندگی کے آخری 20 سال قرآن سے گفتگو کریں. تو جو زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں وہ کتنی بڑی عالمہ ہوں گی. آپ ذرا فرمائیے گا کہ امیر المومنین نے وہ کون سا علم ہے کہ جو بی بی البنین کو عطا فرمایا ہوگا. کہ جو روایت میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے ہے کہ عباس کو مولا علیہ السلام کی طرف سے وہ علم عطا ہوا کہ ذق العباس دکا دکا، جیسے رسول اللہ نے علی کو وہ علم عطا کیا کہ پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، ویسے ہی علی بن ابی طالب نے عباس علیہ السلام کو علم عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانا کھلاتا ہے. تو اس کا ذریعہ بنی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، منتی ملے سے بی بی ام البنین کے لیے. تو بی بی ام البنین ہے عالمہ. ایک ایسی بزرگ معظمہ عالمہ کا ہونا کیوں ضروری ہے مدینہ منورہ میں؟ میں فقط اشارہ کروں گا، نام نہیں لوں گا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بہرحال حرم رسول میں رہی ہیں، ان سے زیادہ تر حدیثیں پہنچی ہیں، نماز وضو وغیرہ اور بھی کچھ چیزیں میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا. اس کو ان کی موت ہوئی ہے کربلا سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے. تو اس وقت وہ کربلا میں ہے، بعض مدینہ میں ہے. تو مدینہ میں جب وہ ہیں تو عام مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے مستورات وہ کہاں رجوع کرتی ہیں؟ وہ اس طرف جاری. تو مدینہ میں ایک ایسی بیوی کا ہونا ضروری ہے جو مظہر علم اہل بیت اطہار علیہ السلام. بات پہنچ گئی ہوں. لہٰذا بی بی ام البنین سلام اللہ مدینہ میں رہ گئی تھی اور کربلا نہیں گئی تاکہ علم حسین ابن علی اور علم علی بن ابی طالب علیہ السلام مستورات تک بی بی ام البنین سلام اللہ کے ذریعے سے پہنچتا رہے اور شریعت اہل بیت مدینہ میں زندہ رہے. شریعت اہل بیت جو زندہ رہی ہے مدینہ میں اس میں بی بی ام البنین سلام اللہ کا بہت بڑا کردار ہے.
بیوی کا محافظہ ہونا، بیوی کا عالمہ ہونا، اور پھر اس میں ایک اور بڑی حساس وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ شاید بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کربلا میں اس لیے لے جائیں کہ وہ اپنی ایک ماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے. حسین مدینہ میں ایک ماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے کہ ان پر دروازہ گرایا گیا، ان کا پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، دروازے پر آگ لگ رہی تھی. وہ اپنی دوسری ماں کو تازیانے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ اس کی ایک عرفانی وجہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کربلا کے واقعے میں ایک ایسی عجیب تاثیر ہے کہ قیامت میں فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں گی عباس کی ماں بن کر، اور ام البنین آئیں گے حسین کی ماں بن کر. تو حسین اپنی ایک اور والدہ کو اسیر ہوتے ہوئے اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہیں دیکھ سکتے تھے. لہٰذا خود امام حسین علیہ السلام ہی کی خواہش رہی کہ وہ مدینہ ہی میں رہیں ان تمام مصائب کے بعد کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں، جب عبداللہ حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی ام البنین بھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں اس طرح سے لے جائیں گے. عزیزوں، سفرہ ام البنین سلام اللہ علیہا، اس کے لیے یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ آپ باقاعدہ ایک بڑی دعوت کا کوئی اہتمام کریں. آپ خود اپنے خانوادے کے 3 سے 4 افراد ہوں، بیٹھیں، بی بی ام البنین سلام اللہ کے نام پر ایک فاتحہ پڑھیں، صلوات کی تسبیح پڑھیں، یہ سفرہ ام البنین ہو گیا سلام اللہ علیہا. یہ حاجت کے لیے آپ نے اس کے بعد میں آپ سے یس کروں کہ ایک مسیحی خاندان کے جس کا ایک اولاد کی ولادت ہوئی اور لیکن پیر کسی وجہ سے معذور تھے اور ڈسیبل ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک گھر میں رہتے تھے اور اس گھر میں ان کا اپنا گھر نہیں تھا. بہرحال مالک مکان نے یہ کہا کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیجئے، اس لیے کہ میری اور کچھ اور وجوہات ہیں اس گھر کے لیے. بہرحال لیکن اپنے گھر پہ بلایا، اس مالک مکان نے گھر پہ بلایا، وہ تھے اہل بیت الاسلام کی چاہنے والے، کہ ہم نے ایک سفرہ رکھا ہے گھر میں، آپ تشریف لائیے گا. تو وہ جب ان کے گھر پہ گئے تو پوچھا اس خاتون نے صاحب خانہ سے کہ یہ کون سا سفرہ ہے؟ کہ عباس کی ماں ام البنین کا سفرہ ہے، اور آپ اپنے بیٹے کے لیے حاجت طلب کر لیجیے یہاں پر. وہ اپنے بیٹے کی شفا کی دعا ماں سے مانگ کر آئیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑا حساس موقع ہے یہ. میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے ویسے ہی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عباس کا ذکر ہو یا عباس کی ماں ام البنین سلام اللہ کا ذکر ہو، تو آپ اپنی حاجات کو مد نظر رکھیے گا. جب کہتے ہیں وہ سفرے کے بعد گھر پر آئے، جیسے کہ یہاں ہوگا بی بی ام البنین کا سفرہ، نیاز بی بی ام البنین سلام اللہ ابھی، تو آپ اس وقت بھی حاجت طلب کیجیے گا. کہ والدہ نے کہا کہ میری آدھی رات کو جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بستر پر نہیں ہے، تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو وہ کہیں گھر میں چل رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے تو پیروں میں طاقت ہی نہیں تھی کہ آپ بستر سے اٹھ سکتے. کچھ والدین ایسے بھی موجود ہیں یہاں پر جن کی اولاد کے لیے میں خاص دعا گو ہوں اس ممبر سے، اور آپ بھی دعا کریں جو آپ کے خانوادے کے قریب احباب ہیں اور جو مریض مومنین ہیں، خاص طور پر بی بی ام البنین کے صدقے میں شفا عطا ہو سلام اللہ علیہ. اس بیٹے نے کہا کہ میں نے دفعتاً جب میں سو رہا تھا تو گویا عالم مکاشفہ میں یہ دیکھا کہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی تشریف لائی ہیں اور ان کے چہرے پہ بہت زیادہ نور ہے، اور مجھ سے یہ کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. کہ میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے میں کھڑا ہو جاؤں، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بلند ہو جاؤ. کہ بس ان کا حکم آنا تھا کہ میں اپنے قدموں پہ بلند ہوا. بعض کتابوں میں اس طرح سے بھی واقعات کو لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص وہ بچہ وہ آگے بڑھا اور بے اختیار جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی بزرگ نے کوئی کام کر دیا تو آپ ہاتھ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چھوڑنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکے ہیں. یہ ام البنین کا خانوادہ ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ سفرہ ام البنین سلام اللہ کی عظمت. فرمایا اے حسین عباس کے ساتھ جا رہے ہو بغیر عباس، اے عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو بغیر حسین کے واپس. بس بیٹا اس کو کھلا رکھیے گا. میں اللہ اکبر، میرا قتل ہو گیا کربلا میں، تو خاک خون میں تبدیل ہو چکی تھی اور مدینہ میں خبر تو آ چکی تھی، تفصیلی مصائب نہیں پہنچے تھے. لیکن بہرحال بی بی عالمہ ہے، اور اگر کسی اور سے جب آپ اپنے بیٹے کے مصائب سنیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو بشر ابن حزام ہے یا جزلم ہے، اور بھی اس کے نام لکھے ہوئے تاریخ میں، کسی شخص نے آ کر جب یہ اطلاع دی مدینہ میں تو مدینہ والوں مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، حسین مارے گئے. تو دیکھا اس نے کہ ایک معظمہ بی بی تشریف لا رہی جن کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے. لوگوں نے بشیر کو بتایا کہ یہ عباس کی ماں آ رہی ہیں، اور 4 بیٹے جو ان کے کربلا میں مارے گئے، تو ایک ساتھ نہ بتلانا کہ چاروں مرے. ایک ماں کے لیے سخت ہوگا کہ 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو ایک ایک کر کے بتلانا. تو پہلے آ کر بتلایا اس شخص نے کہ اے بی بی آپ کے ایک فرزند جو عبداللہ تھے وہ مار دیے گئے. تو بی بی نے پوچھا حسین کی کیا خبر ہے؟ شب جمعہ ہے، آزاد کی برابری، حسین کی کیا خبر ہے؟ فرمایا کہ آپ کے ایک اور فرزند عثمان وہ بھی شہید ہو گئے. کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ حسین کا بتلاؤ. کہ جعفر بھی شہید ہو گئے. فرمایا حسین کے بارے میں بتلاؤ. بشیر یہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں عباس کے بارے میں کہوں گا تو پھر تو یہ یقیناً چیخ کے روئیں گی، عباس پر روئیں گی، اب حسین کا نہیں عباس پر روئیں گی پہلے. تو میں نے کہا کہ چونکہ بشیر اپنے حساب سے سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ عباس بھی آپ کے فرزند شہید ہو گئے. کہتے بس میں نے اتنا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں جو ایک نونہال بچہ تھا وہ زمین پہ گرا، جو عباس کا بیٹا تھا. لیکن بی بی روئی نہیں، اور فرمایا کہ عباس کی نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟
اور پھر ایک جملہ ہے تاریخ میں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تاریخ میں شان و عظمت ام البنین سلام علیہ تو اگر یہ ایک فقرہ ہو تو یہ کافی ہے بی بی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. یہ بی بی نے کہا کہ کلہم ومن تحت الخضرہ فداء لابی عبداللہ حسین. تو میرے 4 بیٹوں کا کیا کہتے ہو؟ یہ سب کے سب جو کچھ نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سب حسین پر قربان ہو جائے. مطلب حسین کی کیا خبر ہے؟ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما کو غم نہ عطا فرمائے سوائے غم اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے. خدا بی بی ام البنین کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, ام البنین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. آج بشیر نے یہ بتلایا کہ بی بی نے پوچھا حسین کی کیا خبر کا؟ حسین 2 نہروں کے درمیان 3 دن کے پیاسے مارے گئے. ایک مرتبہ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرش عزا بچھایا. جاتی تھی جنت البقیع, فرماتی تھی کہ اے میرے بچوں میں تم پر نہیں رہوں گی اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے, میں حسین پر رہوں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں. پھر کبھی اپنی انگلیوں سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور سامنے ایک مرثیہ پڑھتی تھی جو مفاتیح جنان میں لکھا ہوا ہے کہ یا لیت شعری کما اخبرو, کاش جو مجھے بتلایا گیا ہے مجھے یہ پتا چلے کہ کیا واقعہ ایسا ہی تھا کہ بان عباس قطیع الیمین, کیا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے کیا؟ اتنا عظیم بڑا شعر اس کے بازو قلم ہوئے تھے. زبان حال ہے گویا, زبان حال ہے یہ کہ گویا بی بی فرماتی تھی کہ عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا لیکن جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے, جب میں سنتی ہوں کہ زینب سلام اللہ کی چادر چھین لی گئی تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ عباس تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے. ایک بات اور عرض کر دوں اور کلام اختتام پر پہنچ جائے. دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ جب تشریف لائی نا مدینہ تو بی بی نے حضرت فضا سے فرمایا تھا, کیونکہ امام حسین کی شہادت کو دیکھ کر آئی تھی, پامال لاشیں کو دیکھ کر آئی تھی, تو بی بی کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اور بہت ساری مستورات سے ملیں. وہ تنہائی میں بیٹھ کر امام حسین پہ رونا چاہتی تھی. ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا تو بی بی فضا نے آ کر بتلایا کہ ام البنین آئی ہیں. ام البنین وہ مستور ہیں کہ بی بی زینب جاتی تھی ان کے یہاں پر, ام البنین تشریف لاتی تھی, ایک ہی خانوادہ ہے ظاہر ہے, تو ام البنین تشریف لائی ہیں. تو میں نے ایک فارسی مداح سے اس بات کو سنا کہ آپ سوچے گا کہ کتنی لرزہ ہوگی ان 2 مظلوم بیویوں کی وہ ملاقات کہ بی بی زینب ام البنین کو دیکھ کر کہتی تھی واہ عباسہ, ام البنین بی بی زینب کو دیکھ کر کہتی تھی واہ حسین.